آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے رہے۔ جب مرغا کھا لیا، آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے، قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے۔ وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے۔ بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ تو ایک کوکب نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ مائی ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ اپنے بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں چھوڑ کر جاتی ہے تاکہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے تعلیم حاصل کرے۔ تو وہ کچھ ٹائم بعد آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود مرغی کھا رہے ہیں اور ان کے بچے کو دال کھلا رہے ہیں۔ اب وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ماں تھی، وہ کہہ دیتی ہے کہ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو دال کھلا رہے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور وہ پھر اس ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں قم بِإِذْنِی۔ قم بِإِذْنِی کا مطلب ہوتا ہے اٹھ میرے حکم سے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کرتا ہے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، مطلب اٹھ رب کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اتنے بڑے وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اٹھ رب کے حکم سے، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے ہی منسوب کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ قم بِإِذْنِی، یعنی اٹھ میرے حکم سے۔ بہرحال تو وہ مرغیوں کی ہڈیوں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں قم بِإِذْنِی، تو وہ مرغا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب وہ اس شان پہ پہنچے گا تب اس کو مرغی بھی کھلائیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ کھلانے والے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہوتے ہیں، یہ غلط بات منسوب کی گئی۔ دوسری چیز قم بِإِذْنِ اللہ والی میں نے آپ کو وضاحت کری کہ قم بِإِذْنِی کا مطلب ہوتا ہے اٹھ میرے حکم سے، اور قم بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھ رب کے حکم سے۔ تو مجھے بتائیں کہ عیسیٰ ابن مریم قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیوں کہیں گے کہ قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے؟ یہ بات بالکل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے غلط منسوب کی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی کسی نبی نے، کوئی بھی نبی ایسی ان کے پاس لوازمات یا ایسے انہوں نے معجزات نہیں کرے۔ بالکل معجزات سارے انبیاء علیہ السلام کو ملتے ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو ملے کہ مردے زندہ کیے، انہوں نے پہاڑ سے اونٹنیاں نکالیں، پیروں سے زمزم نکلا، آنکھ سے زندہ واپس آ گئے، لیکن صرف اپنی خواہش کے لیے مرغے کو زندہ کیا انہوں نے، یا کسی کو دکھانے کے لیے مرغے کو زندہ کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب وہ اس چاند پہ پہنچ جائے گا۔ ہمارے نبی نے تو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، یا حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو نکالا تھا، وہ کافروں کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جب وہ اس شان پہ پہنچے گا تو اس کو مرغا کھلائیں گے۔ کسی صحابی کرام سے، کسی اہل بیت کے بندے سے ایسا معجزہ منسوب آپ بتائیں، مجھے ثابت کر دیں، تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ کوئی قرآن و حدیث سے، کہیں سے، سیرت النبی، اہل بیت کی سیرت سے یا کسی بھی صحابی کی سیرت سے ایسے واقعات منسوب نہیں ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔